السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 دوسری خصوصیتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں خصوصیت نماز میں آگے پیچھے یکساں دیکھنا، یعنی حالت نماز میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو آپ جس طریقے سے آگے دیکھتے تھے اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھتے تھے، یعنی آپ آگے اور پیچھے برابر دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف سامنے ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم، تمہارا رکوع اور سجدہ مجھ سے مخفی نہیں ہوتا، مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ، کیا میرے نبی کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں خصوصیت، آپ سب سے پہلے زمین سے اٹھیں گے، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، تو سب سے پہلے اس زمین سے جو اٹھے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ، کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جس سے قیامت کے دن زمین پھٹے گی، یعنی میں سب سے پہلے نکلوں گا زمین سے قیامت کے دن۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں، وَأَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، کہ میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا اور وہ پہلا شخص ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13ویں خصوصیت، سب سے پہلے پل صراط کو پار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا، سب سے پہلے میں اس سے گزروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 14ویں خصوصیت، سب سے پہلے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ دنیا میں آنے میں، یعنی دنیا میں بعثت کے اعتبار سے، مبعوث ہونے کے اعتبار سے، آنے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری ہے، نبیوں میں سب سے اخیر میں آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے آگے میں ہوں گا، یعنی جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول من یقرع باب الجنہ، کہ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، یعنی کھولوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 15ویں خصوصیت، جنت میں بلا حساب داخلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 افراد، 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ، کیا شان ہے امت محمدیہ، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے، اور یہ امتیاز، یہ شان کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ ہم جتنا بھی اپنی قسمت پر فخر کرے ناز کم ہے، اور اللہ کا جتنا بھی زیادہ شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ شان اور یہ امتیازات سے نوازا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 16ویں خصوصیت، جنت میں سب سے زیادہ جو امت ہوگی وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں 80 صفیں امت محمدیہ کی اور 40 صفیں باقی دوسری امتوں کی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں خصوصیت، دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو کن کن خوبیوں سے اور خصوصیتوں سے نوازا تھا، کیا شان ہے۔ دل بیدار، آنکھیں سوتی ہے۔ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تنام عینی ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہے اور میرا دل بیدار رہتا ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 18ویں خصوصیت، سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بھی دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے حتیٰ کہ خراٹے بھرنے لگے، آوازیں آنے لگی سونے کی،
پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، اور یہ شان، یہ خصوصیت، یہ امتیاز کسی کو نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 19ویں خصوصیت اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء، پہلے کے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ان میں سے کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا قرآن کریم میں، اور ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہی ان کی کوتاہیوں اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ مثلا کہیں فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو مطلقاً فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبید بن عمیر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں درخواست کی، گزارش کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کو سب سے زیادہ بھلا لگا ہو۔ یہ سن کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی اور فرمایا سنو، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے عائشہ آج مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پسند ہے، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے وہ بھی پسند ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ آپ کا قمیص کرتا مبارک کا اگلا حصہ تر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی روتے رہے حتیٰ کہ زمین بھی نمدار ہو گئی۔ اس دوران میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کہنے کے لیے آ گیا، نماز کے لیے بلانے کے لیے آ گیا۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی ہیں، اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کی تباہی و بربادی ہے، اس کے لیے تباہی و بربادی ہے جو ان کو پڑھے، ان کی تلاوت کرے اور ان میں غور نہ کرے۔ اور وہ آیات کون سی ہیں؟ وہ آیات یہ ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کی گردش میں ہوش مند عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں۔ ہمارا تو آج یہ حال ہے کہ ہم ان آیات میں غور کرنے کی بات تو دور ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم اس کو پڑھنا تو ہی بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو قرآن کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں کہ وہاں شاید ہی کبھی اس پر نظر پڑے، کبھی اس تک ہاتھ پہنچے۔ اس لیے قرآن کو طاق کی زینت نہیں بلکہ دل کی زینت اور زندگی کی زینت بنانی چاہیے۔ ہمیں اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنی چاہیے، اس سے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20ویں خصوصیت نماز بیٹھ کر پڑھنے میں بھی آپ کو پورا ثواب ملتا تھا۔ اسلام کا ایک عام قانون ہے کہ اگر آدمی بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اسے آدھا ثواب ملے گا، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو پورا ثواب ملے گا، چاہے آپ عذر کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں یا بغیر عذر کے پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کی بیٹھ کر نفل نماز آدھا ثواب رکھتی ہے اور آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کو پورا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا ہاں لیکن میں تم جیسا نہیں، یعنی تم مجھے اپنے جیسا مت سمجھو، اپنی طرح مت سمجھو، تجھ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ تم اگر بیٹھ کر پڑھو گے تو تمہیں آدھا ثواب ملے، لیکن میری یہ شان ہے کہ اگر میں بیٹھ کر بھی پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے پورا ثواب عطا فرمائے۔ تو
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری 10 خصوصیتیں تھیں جن کو آپ نے سماعت فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ